بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ نور اور حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، حکیم لقمان حکمت و دانش کے باب میں ایک بہت نامور اور معتبر شخصیت ہے تاریخ انسانیت کے اندر، اور ان کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن وہ علم و حکمت اور معرفت کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو در واقع کیے وہ انسانی تاریخ میں بہت کم لوگوں کو یہ عطا ہوئے۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک روایت کے مطابق بھانجے اور ایک کے مطابق آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے، لیکن اپنے تفکر، تدبر اور موعظت کے سبب انہوں نے جو پند و نصائح انسانیت کو عطا کی ہیں وہ انسانیت کے لیے ہمیشہ روشنی اور رہنمائی کا باعث بنتے رہیں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بالخصوص جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک نصیحت آج کے ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے۔ آپ نے بہت سی آپ کے حوالے سے جو باتیں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ چرواہے تھے یا آپ درزی تھے، اور ایک مرتبہ جب وہ اپنی مسند تدریس پر فائز تھے تو ایک شخص ان کے پاس سے گزرا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو وہی بکریوں کے چرواہے یا درزی نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ پھر اس عظیم منصب پر کس طرح فائز ہوئے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے 3 چیزیں اختیار کی۔ ایک تو یہ کہ میں نے ہمیشہ باتوں کی صداقتوں کو تسلیم کیا اور ان کو آگے دنیا تک پہنچایا۔ دوسرا یہ کہ امانتوں کی ادائیگی میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی، اور تیسری بات جو بہت اہم ہے آج ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ وہ بیکار باتیں جن سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے اس کے اندر الجھ کر اپنی توانائی کو کبھی ضائع نہیں کیا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا جس گھر میں جاؤ پھر اس گھر میں اپنی نگاہ اور اپنے دل کو حفاظت میں رکھنا، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی ہمیشہ ان کی عزت کے پاسبان بننا۔ تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے جو اس گھر کی عزت اور اعزاز کے منافی ہو۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان آپ کے نام سے منسوب ہے، اور اسی میں آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں پہلی یہ ہے کہ انشکر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرو، اور پھر آیت نمبر 14 میں ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لِظُلْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک سے اجتناب کے فوراً بعد انہوں نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو وہ یہ کہ ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ شکم میں اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنی کمزوری کے باوجود، اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے۔ انشکر لی ولوالدیک، ہم نے حکم دیا ہے کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ آج کا ہمارا موضوع والدہ بطور خاص ماں کے حقوق۔ ماں کا رشتہ انسانی رشتوں میں بہت نازک، حساس، محبت آمیز اور انسان کی طبیعت میں گداز پیدا کر دیتا ہے۔ اقبال وطن سے دور تھے، باہر تھے، ان کی والدہ امام بی بی جو بہت متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں، ان کا وصال ہو گیا تو اقبال بہت روئے، اور پھر انہوں نے ایک طویل نظم تقریباً 90 اشعار پر مشتمل کہی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے جب قابل ہوا تو چل بسی، آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ وہاں ماہ و سال کا تعین کسی بڑے واقعے سے کیا جاتا تھا۔ عام الفیل جو ابرا کے حملے کے حوالے سے جانا جاتا تھا، اور اس میں جو بہت سے دیگر تفصیلات ہیں، اس میں ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ جب ابرا اور حضرت عبد المطلب ان کی ملاقات ہوئی اور اس معاملے پر گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب جب واپس تشریف لائے
تو انہوں نے وہ کائنات کی عظیم تر فضیلتوں کی حامل ماں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کو اپنے پہلو میں یا خود ان کے پہلو میں بیٹھے اور پھر ان کے ہاتھ فضاؤں میں بلند کیے اور اپنے بھی، اور حفیظ جلندری نے کہا کہ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، وہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، سنا یہ ہے کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ ان کی فضیلت، عظمت، اور پھر ان کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمتیں، برکتیں اور فضیلتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سعید کے سبب ان کو عطا ہوئیں، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معتبر اسکالر موجود ہیں، پروفیسر عین الحق بغدادی، بہت خوبصورت پیرایا اظہار رکھتے ہیں، اور آج اس موضوع پر بطور خاص ہم نے ان کو زحمت دی ہے۔ اور دوسرے ہمارے مہمان مفتی انوار الرسول مرتضائی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے حافظ محمد نعیم ناصر صاحب۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی المؤمن، امن دینے والا، اللہ رب العزت کے اسماء گرامی وللہ الاسماء الحسنی، ان کے ساتھ ایک تعلق اور نسبت قائم کرنی چاہیے۔ اور پھر آج جب کہ ہماری بستیوں کو امن کی، محبت کی ضرورت ہے، تو اس تناظر میں اس اسم کے ساتھ اپنی خصوصی نسبت جو ہے وہ ہمیں بہت سے فیضان عطا کر سکتی ہے۔ پروفیسر صاحب، آج کا موضوع اور انسانی رشتوں کے حوالے سے، ہماری سماجی اقدار کے حوالے سے، اور ایک اس کے اندر جو ریلیجس سگنیفیکنس، جو دینی احکام ہے اس میں، اور پھر جو شخصیات بطور خاص حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور ماں کی دعا سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جس انداز میں اور جس خوبصورت طریقے سے اس کو ایلیبریٹ کیا، اسی کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہے بس۔ ماں اللہ رب العزت کی ربوبیت کا پرتو ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت کی جو صفت صمدیت ہے وہ ماں کے اندر نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں دعاؤں کا پیکر ہے، اور ماں کے جو جذبات ہیں اللہ رب العزت نے اسی لیے جو انٹرو کے اندر آپ نے آیت کریمہ دی کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور شرک نہ کرنے کا ہدایت فرمانے کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، اور وہ ماں کہ جس نے اس کو اپنے بطن کے اندر اٹھائے رکھا کمزوری کے باوجود۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے پہلے رب تعالیٰ احسان جتاتا ہے، لیکن کہاں پر؟ اپنی ربوبیت کے فوری بعد۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر بھی رب العزت فرماتے ہیں قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم نے اس کے سوائے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ جو میں نے بات کی تھی ابتدا میں کہ صفت ربوبیت، اب رب کا مطلب ہوتا ہے گریجولی پروان چڑھانا، کائنات کو جس نے شروع سے لے کر آخر تک آہستہ آہستہ پروان چڑھایا، رب پالنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو ماں پالنے والی ہے، وہ بچہ رب جو خالق حقیقی ہے، جو اس کائنات کا، جو انسان کا خالق حقیقی ہے، تو ماں باپ وہ تخلیق مجازی ان کے پاس آ جاتی ہے، وہ بھی ایک تخلیق ہے انسان کی جو مرحلہ ماں کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد جب اس کی پیدائش بھی ہوتی ہے تو ماں اس بچے کو گریجولی پروان چڑھاتی ہے، اس کی نگہداشت کرتی ہے، تو یہ صفت ربوبیت ہو گئی۔ اب رب ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے اپنے لیے بندے کی عبادت کو خاص کر دیا اور فرما دیا کہ اب عبادت رب کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب عبادت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ عبادت کی آخری ایک تعریف ہوتی ہے کہ غایت التذلل، کہ جہاں پر عجز و انکساری کی انتہا ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے گویا کہ رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تو اب جب ماں کی باری آتی ہے، جہاں بار بار رب ماں اور باپ کا ذکر اپنے بعد کرتا ہے، تو وہاں پر فرماتا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ کہ عجز و انکساری کے بازو پھیلا دو ان کے لیے، کہ جو عجز و انکساری عبادت میں آپ اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہو، بس ماں باپ کے لیے وہ عبادت کا معنی نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جتنی عاجزی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ اس کے حقدار ہیں، تو آپ ان کے لیے کریں۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے جب کوئی شخص پوچھنے کے لیے آیا کہ کائنات میں میری توجہ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ تمہاری ماں۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا تو فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار بھی فرمایا کہ وہ تمہاری ماں حقدار ہے، اور آخری بار ماں کے ساتھ باپ کو بھی شامل کیا۔ گویا کہ ہم جتنا بھی کائنات میں کوشش کریں وہ حق ادا کرنے کی، جس طرح ہم رب کی ربوبیت کا اور اس کے خالق ہونے کا اور اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ایسے ہی وہ تخلیق مجازی کے اعتبار سے ہم اپنی ماں کے حقوق کا بھی کسی صورت میں بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور آ کر وہ یہ احساس جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے شاید ماں کا حق ادا کر دیا ہو، بہت دور کا سفر کرتا ہے، پیدل سفر ہے، ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاتا ہے، اور آ کر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے بڑا دور کا سفر کیا ہوں، بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں اور اس کو حج کروایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو ایک رات کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے کہ جو صرف اس نے اس گیلے بستر سے تجھے اٹھا لیا اور خشک بستر پر تجھے چھوڑا اور گیلے بستر پر خود سو گئیں، اس ایک لمحے کا بھی آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ جناب مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں پروفیسر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ لفظ رب پہ بات کر رہے تھے، تو یہ لفظ رب باقاعدہ ماں باپ کے لیے قرآن حکیم میں وارد بھی ہوا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْہُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا، یعنی تربیت کے معنی میں ہے، تو والدین کے لیے باقاعدہ یہ رب کا لفظ استعمال بھی ہوا ہے۔ باقی والدین کے جتنے حقوق ہیں، شاید ہی رشتوں میں کسی رشتے کو اتنا تقدس حاصل ہو اور اتنے حقوق کسی کے لیے قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث جس کا پروفیسر صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے، یہ حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ من ابرُ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ تو قالا امّا کا، قلت ثم من، قال 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 ابا کا، ثم الاقرب فالاقرب، کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ میں نے پھر عرض کیا، پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر میں نے عرض کیا ثم من، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار بھی فرمایا تیری ماں، اور پانچویں مرتبہ فرمایا ابا کا، تیرا والد، ثم الاقرب فالاقرب، پھر تیرے قریبی رشتہ دار، پھر اس سے جو ملتے ہوئے ہیں، پھر اس سے ملتے ہوئے ہیں۔ تو حق خدمت کے لحاظ سے والدہ جو ہے اس کو والد پر افضلیت حاصل ہے، کیونکہ والد مرد ہونے کے اعتبار سے اقویٰ ہوتا ہے، اور جو اسباب ہوتے ہیں مال کے، کاروبار کے، اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جبکہ والدہ جو ہے یہ ضعیف صنف سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ لیکن اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری محفل میں جہاں ذکر ہوتا ہے تو ماں کی شان بیان کی جاتی ہے، اور والد کی شان تو کسی ہمارے ثنا خان کو شاید یاد ہی نہیں ہے، اور اگر فرمائش بھی کی جائے تو بس ایک آدھ شعر حضرت محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا یاد ہے کہ باپ سراندہ تاج محمد ماما باپ ٹھنڈیاں سراندہ چھاواں۔ تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اس کے علاوہ کوئی اور شعر یاد نہیں ہے۔ حالانکہ والد جو ہے اس کو جنت کا مرکزی دروازہ کہا گیا ہے۔ جنت کا مرکزی دروازہ کہا گیا ہے، اور ویسے والد کو
والدہ پر فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ، کہ مردوں کو ایک گناہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو والد کی بھی بہت شان ہے، اور ہماری محافل میں اس کا بھی باقاعدہ اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں اس دفعہ یہ جو نور قرآن ہے اس میں ایک تسلسل کے ساتھ یہ سارے حقوق جو ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بندے پہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ان کی امت پر کیا ہیں، اہل بیت اطہار کے حق کیا ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق کیا ہیں، اولیاء اور صلحاء کے کیا ہیں، اور پھر اسی طرح فیملی کے جو تعلق ریلیشن ہے، بہن کا حق کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، والد کا کیا ہے، اور آج ہم والدہ، یعنی سوسائٹی کے جتنے کمپوننٹ ہیں وہ سماجی طور پر ہوں، دینی طور پر ہوں۔ اس دفعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے ان نشستوں میں اس کا جائزہ لیا۔ پروفیسر صاحب، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا میں ولادت باسعادت، اور پھر اس موقع پر ایک تو آپ کی حقیقی والدہ ہیں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، ایک ان کا جو وارفتگی ہے وہ بڑی نیچرل ہے، آپ کے دادا جو ہیں ان کا تعلق بہت فطری ہے، اور یہاں پر ایک تیسرا تعلق جو ڈیولپ ہوا ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ تو ماں کے حقوق، اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ یہ سارا جو کمبینیشن، کیونکہ ہمیں جو بھی رہنمائی روشنی ملتی ہے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ملتی ہے۔ بے شک بے شک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی ماں کے ساتھ ساتھ رضائی مائیں، ان میں جو بدرجہ اولیٰ اور سب سے پہلا نام جن کا آتا ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈاکٹر صاحب کہ یہ بڑا ایک حسین اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے یہ انتخاب فرمایا کہ قبیلہ بنو سعد سے آپ تعلق رکھتی تھیں، اور آپ کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا ابو زؤیب۔ تو ایک بار ابو زہیب ان کی کنیت تھی، کنیت تھی جی، اور عبدالعزیٰ ان کا نام تھا۔ تو ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے اس نسب کے اوپر فخر فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اس تعلق کے اوپر۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں نے آپ کو تو عرب میں سب سے فصیح دیکھا ہے، واہ سبحان اللہ، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَمَا يَمْنَعُنِي، کہ کیا چیز مجھے منع کرے گی، وَأَنَا مِنَ الْقُرَيْشِ، واہ، کہ میں جب قریش میں سے ہوں، جس طرح وہ دوسری ایک روایت میں بھی آتا ہے نا کہ وَالْقُرَيْشُ أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ وَأَنَا مِنَ الْقُرَيْشِ، تو فرمایا کہ میں تو قریش سے ہوں، تو مجھے کیا چیز منع کرے گی میں فصیح العرب نہ ہوں۔ اور دوسرا پھر فرمایا وَأَرْضَعْتُ فِي بَنِي سعد، سبحان اللہ، کہ میں نے بنو سعد قبیلہ کے اندر میری رضاعت ہوئی ہے۔ سبحان تو اللہ، یہ دو وجوہات آپ نے بیان فرمائیں اپنی فصاحت کے حوالے سے، تو یہ ایک فخر تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ فصیح العرب اس لیے بھی ہیں کہ قبیلہ بنو سعد کے اندر آپ کی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ یعنی ایک شروع میں آپ دیکھ لیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسے وہ ایک سٹارٹ شروع ہوا۔ لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں جی کہ وہ جب آئیں تو ایک حضور نبی نعوذ باللہ کوئی ان کو غربت کی وجہ سے لے کر نہیں جا رہا تھا، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ وہاں پہ آ گئیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ قانون بن چکا تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اس کے اوپر باقاعدہ روایات ہیں، اور جن کو ہم شاید نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب آپ تشریف لائیں تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ من انتی، آپ کون ہیں، ان سے نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حلیمہ سعدیہ۔ من این، کون سا قبیلہ ہے؟ تو من قبیلہ بن سعد، قبیلہ بنو سعد سے ہوں۔ سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا کہ بخن، یعنی کہ یہ اس کے لیے ایک خوشی کے اظہار کے لیے آپ نے فرمانے کے بعد کہا کہ حلم و سعد، یعنی سعدیہ، حلیمہ اور سعدیہ، تو اس سے لیا آپ نے حلم، جو ایک بردباری اور نرمی کا پہلو ہوتا ہے، سعد سعادت مندی سے، سبحان اللہ، حلم و سعد خصلتان فیہما خیر الدہر و عز الابد، کہ یہ تو دو ایسی صفات ہیں کہ جن کے اندر تو خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے، سبحان اور اللہ، جن کے اندر عزت ہی عزت ہے۔ سبحان اللہ، تو گویا کہ یہ وہ پہلی ابتدا تھی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی رضاعت کس جگہ پہ ہونی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ وہ حلیمہ سعدیہ تھیں۔ اچھا، اسی کے اوپر کہتے ہیں کہ ہاتف غیبی سے باقاعدہ ان کو کچھ چیزیں ان کے اوپر نزول ہوا کہ آپ نے کن کو رضاعت کروانی ہے، اس کے لیے چند ایک اشعار ہیں اگر میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کر دوں کہ ان ابن آمنۃ الامین محمد، سبحان کہ اللہ، یہ آمنہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امین ہیں،
خیر الانام و خیرت الاخیار، یہ کائنات کے سب سے بہترین بشر ہیں، اللہ اکبر، ان سے یعنی جو بہتر بھی ہیں، سب سے جو چنیدہ لوگ ہیں، یہ ان سے بھی سب سے افضل ہیں۔ فرمایا کہ ما ان لم لہو غیر الحلیمت مرضعن، کہ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان کی رضاعت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ نعم الامینۃ ہی علی الابرار، کہ یہ بھی نیک لوگوں میں سے بہترین ہیں، گویا کہ ان کا انتخاب تھا۔ اور یہاں پر ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، مامونۃ من کل عیب فاحش، یہ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر فحش عیب سے یہ پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ آپ کی تربیت کے لیے شروع سے کچھ لوگوں کی تیاری کروائی ہوئی تھی، اہتمام کر رکھا تھا۔ وَنَقِيَّةُ الْأَثْوَابِ وَالْأَوْزَارِ، اور آپ پاک لباس پہننے والی بھی ہیں، صرف آپ کی باطنی نجاست بھی اور ظاہری طہارت دونوں کا یہاں پر اظہار کیا گیا کہ آپ باطنی طور پر بھی پاک ہیں، اخلاق میں بھی آپ عرفہ و اعلیٰ ہیں، اور آپ لباس بھی اچھا اور صاف پہنتی ہیں۔ لَا تُسَلِّمَنَّهُ إِلَّا سِوَاهَا، إِنَّهُ، کہ آپ نے اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علاوہ کسی کے حوالے نہیں کرنا۔ إِنَّهُ أَمْرٌ وَحُكْمٌ جَاءَ مِن جَبَّارِ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا ہے آپ کے لیے۔ اور یہ جو اشعار ہیں جناب، یہ طبقات ابن سعد میں بھی، سیرہ تاریخ طبری میں، اور سیرہ نبوی ابن ہشام کے اندر بھی وہاں پر یہ بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو خاص بات تھی کہ جب فرسٹ ٹائم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور پہلی بار آپ کو دودھ پلایا، تو آپ فرماتی ہیں کہ اتنی کثرت سے دودھ ہوا کہ میرا بچہ جو کہ اس سے پہلے بھوک کی وجہ سے روتا تھا، اور ہم اس کی بھوک کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں سکتے تھے، تو الحمدللہ اس نے بھی سیر کر دودھ پیا۔ ہمارے پاس جو وہ اونٹنی آئی تھی جس میں دودھ نہیں تھا، اب اس کے اندر بھی اتنا دودھ آ چکا تھا کہ میرے میاں نے اس کا دودھ دھویا، انہوں نے بھی سیر کر پیا، میں نے بھی سیر کر پیا، اور وہ رات ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہترین رات گزاری۔ یعنی دودھ بھی آیا اور پھر اتنی طاقت اور توانائی بھی آئی اس سواری کے اندر جس میں آپ تشریف لائے اپنے مکہ۔ جی ایک جملہ بس اس کے اوپر، کیونکہ وہ اس کو یہاں پہ وہ کلوزنگ ہے اس کی، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کا بیٹا تو بڑا شاہ سوار ہوگا اور یہ بڑا نیک بخت انسان ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کرامات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا قیل لی ثلاث لیال استرضعی ابنک فی بنی سعد بن بکر ثم فی آل ابی زعیب، کہ مجھے 3 راتوں سے لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی جو رضاعت ہے وہ قبیلہ بنو سعد اور ابو زعیب کے گھر میں کروانی ہے۔ تو اس وقت وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت سیدہ آمنہ سے یہ عرض کی کہ یہ جو بیٹا میری گود میں، اس وقت جو ان کے رضاعی بھائی تھے حضور علیہ السلام کے، وہ ان کی گود میں تھے، کہتی ہیں کہ یہ جو بیٹا میری گود میں ہے، ان کے والد کی کنیت ابو زعیب ہے اور ہم قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو پہلے سے فیصلہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، رضاعت اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی رضاعت، یہ عرب کی کوئی روایت تھی یا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے کوئی امتیاز ہے؟ لگتا یہی ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازات میں سے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 4 سے 5 سال کا عرصہ رہے اور وہاں ان کی تربیت ہوئی۔ ویسے حضرت سیدہ ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی 40 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے، تو اس طرح یہ بھی حضور کی رضائی ماں ہے۔ حضور کی رضائی ماں جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کے پاس تشریف لاتی تو حضور کا ان سے ملنے کا انداز انتہائی والہانہ ہوتا۔ حضور کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور فرماتے میری ماں، میری ماں، امی جان، اہلاً و سہلاً مرحبا، اور ان کو اپنی چادر پہ بٹھاتے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دفعہ مکہ شریف بھی تشریف لائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بڑا اکرام فرمایا، حضور نے بڑا اکرام فرمایا۔ قبیلہ بنو سعد میں ان دنوں قحط تھا، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کا ایک پورا ریوڑ اور ایک اونٹنی ماں ساز و سامان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں عطا فرمائی۔ اور ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ مدینہ شریف بھی تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے بڑا اکرام فرمایا اور بہت سی بکریاں اور ایک اونٹنی ماں ساز و سامان آپ کو عطا فرمائی، اور مقام جورانہ پر بھی آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ ملتا ہے، اور آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا بھی تذکرہ ملتا ہے
کہ جب جنگ حنین ہوتی ہے اور بنو حوازن، بنو سعد ایک شاخ ہے بنو حوازن کی، تو بہت سے قیدی آئے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں، تو آپ نے ان کا بڑا اکرام فرمایا، نہ صرف آپ نے ان کو آزاد فرما دیا بلکہ بہت سے تحائف بھی عطا فرمائے، بلکہ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ اور بنو ہاشم کا جو حصہ تھا وہ بھی ان کو عطا فرما دیا، حتیٰ کہ حضور نے جو بنو سعد کے لوگ قید ہو کے آئے تھے ان کو بھی آپ نے آزاد فرما دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضائی ماں کے ساتھ اتنا حسن سلوک، ان کے لیے چادر بچھاتے، تو حقیقی ماں کا مرتبہ و مقام کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا راغی مانفوہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ 3 دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کون شخص ذلیل و رسوا ہو جائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا، مطلب یہ کہ اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے حسن سلوک کے ساتھ ان کی دعائیں لے کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت منان ولا عاقن ولا مدمن خمر۔ حضور نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ایک تو احسان جتلانے والا، ولا عاقن اور ایک والدین کا نافرمان، اور ایک جو شراب میں دھت رہتا ہو، شرابی جو عادی شرابی ہو۔ تو جو منان ہے، جو احسان جتلانے والا ہے، ایک تو عام شخص کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ احسان جتلانا، اور ایک وہ بد نصیب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرے، ان کی ضرورت کو پورا کرے اور سمجھے کہ میں نے شاید ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، اور بات بات پہ والدین پہ احسان جتلائے۔ اور ولا عاقن والدین کا نافرمان، آق اس میں فاعل کا یہ معنی دیتا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہم قرآنی تعلیمات کی روشنی میں والدہ کے حقوق اور پھر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو اسلوب اور طرز زیست ہے اس سے روشنی اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور آج جو ہم نے بطور خاص آیت اس حوالے سے اس کا انتخاب کیا ہے جو سورہ لقمان سے ہے، اور اس میں ایک اور جو پہلو ہے جس کی طرف مفتی صاحب اپنی اختتامی گفتگو میں اشارہ کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو والدین کی خدمت کا پھر حق ادا نہیں کرتے ان کے لیے اس میں کیا نامرادیاں ہیں، وہ کس طرح مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے وعیدیں ہیں۔ اور اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات والدین کی طرف سے بھی ایسے حکم یا ایسا ان کا طرز عمل ہوتا ہے جس پر معصیت کا اطلاق ہوتا ہے کہ ان کا گناہ جو ہے وہ کرنے کا جو اس میں شائبہ ہوتا ہے۔ اور ان آیات کے جو نزول ہے اور اس کا جو پس منظر ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اس آیت کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس میں ان کے حوالے سے جو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنی والدہ کی وہ بہت خدمت کرتے تھے، اور والدہ ان کی وہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن ان کی والدہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کا اسلام قبول کرنا پسند نہیں تھا، اور انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ انہوں نے کہا کہ سعد میں اس وقت تک اب کھانا ہی نہیں کھاؤں گی یہاں تک کہ میری جان چلی جائے۔ اور پھر انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر بات یہ کی کہ سعد تیرے اس عمل کی وجہ سے جب میں بھوکی مر جاؤں گی تو دنیا تجھ پر کیا کہے گی، اور کیا تو دنیا میں کس طرح منہ دکھائے گا۔
اور تیرے لیے اس دنیا میں چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، اور تیرے لیے یہ بہت عار کا معاملہ ہوگا، بہت شرم کا معاملہ ہوگا۔ اور حضرت سعد کی والدہ نے کھانا پینا ترک کر دیا، ایک دن گزرا، رات گزری، اگلے دن ان کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہو گئی، اور پھر انہوں نے پھر اس سے اپنے بیٹے سے حتمی بات کی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کا جو جواب ہے وہ بہت ایمان افروز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اماں جان، آپ کا جو آپ عزت اعزاز اکرام وہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اگر آپ کی 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے وہ آپ کے جسم سے پرواز کرتی رہیں، تو میں شاید اس کے برعکس پرواہ نہیں کروں گا کہ میں اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو میں ایمان لا چکا ہوں اس میں کوئی سرے منہ بھی میں اس میں اعراض یا انحراف پیدا کر سکوں۔ یہ تیقن اور یہ ایمان کے جس انداز میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط اور مستحکم کیا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ کس مراحل سے گزرے یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار۔ اور ناظرین، بالآخر حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو استقامت تھی وہ رنگ لائی، اور ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئیں، شامل ہو گئیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ والدین کی طرف سے بعض اوقات حکم اس نوعیت کا آ جاتا ہے جس سے گھر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والدین جو ہیں ان کے اپنی بیٹیوں کے لیے، بالخصوص والدہ اپنی بیٹی کے لیے اور معیار رکھتی ہے، آنے والی کسی کی بیٹی کے لیے اس کا معیار اور ہوتا ہے۔ آج کے سوال بھی ہیں جناب، اور پھر ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی جناب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ضروری یہ امر ہے کہ ہم کائنات میں بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے جس طرح سے چیزوں کو رکھا ہوا ہے، جب اس طرح سے ہم ان کو نہیں لیتے تو ہماری زندگی تزلزل کا شکار ہو جاتی ہے، متزلزل ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں وہ ترقی اور وہ پروان نہیں اس انداز میں چڑھتی جو اس کا حق ہے۔ اب مثال اس کی میں یہ دیتا ہوں، آج کل ہم نے ایک جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک معروف چیز ہے کہ ہم بہت سارے دیگر جو ذرائع ہیں ان کی عزت کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں۔ ہم مطلب کوئی پیر فقیر پکڑ لیں گے اور ان کے پیچھے بہت زیادہ چلیں گے، اور ماں باپ جو گھر میں ہوں گے اور جن کو کثرت سے ہماری توجہ کی ضرورت ہے ہم ان کی توجہ نہیں دے پائیں گے، ان کو نظر انداز کر دیں گے۔ اچھا، ماں باپ کے ادب کی جو ضرورت ہے ہم اس ادب کا خیال نہیں رکھیں گے اور ہم باہر چلے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیں، اگر کائنات میں سب سے کوئی خوبصورت ادب اور خوبصورت عبادت تھی تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کی زیارت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور صحابی کے درجے کو کائنات کا کوئی زاہد اور عابد نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مل رہا ہے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے نہیں جا پا رہے۔ صرف ایک چیز آڑے آتی ہے کہ ان کی بوڑھی ماں تھیں اور کوئی دوسرا ان کی خدمت کرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ایک بار اجازت ملی، گئے اور بہت جلدی واپس آ گئے، جب کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باقاعدہ فرمایا کہ اویس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میری امت کی بخشش کے لیے اویس سے دعا کروانا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں کہ وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو صحابی نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے ان سے دعا کا فرما رہے ہیں، ان کو یہ مقام کس وجہ سے ملتا ہے؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آج ہم اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھولے ہوئے ہیں، ہم کچھ دیگر لوگوں کی خدمت کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں یہاں عرض کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دیگر لوگوں سے اپنی مناجات کو قبولیت کے لیے جاتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کے ولی اولیاء، آپ کے بزرگ اور پیر سب آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کو سمجھنے اور ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو واقعہ تھا کہ 3 اشخاص ٹریولنگ میں تھے اور راستے میں وہ غار کے اندر چلے گئے، غار کے اوپر پتھر آ گیا بارش کی وجہ سے۔ اب وہ تینوں اشخاص اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کرنے لگے تاکہ وہ اس مشکل وقت سے ان کو نجات مل جائے۔ اور ان میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اپنے مال مویشیوں کو لے کر دن کو چراگاہوں کی طرف چلا جاتا تھا، شام کو جب واپس آتا تو میں ان کا دودھ دھونے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، جب ماں باپ سیر ہو جاتے پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو یہ چیز پیش کرتا۔ ایک رات جب میں واپس آیا تو میں لیٹ ہو چکا تھا، ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ دھویا، میں ماں باپ کے انتظار میں کھڑا ہو گیا
کہ جب یہ جاگیں گے ان کے آرام میں خلل نہ ڈالوں، اس وقت میں ان کو یہ دودھ پیش کروں گا۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپتے رہے اور میرے سے مطالبہ کرتے رہے، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے ان کو یہ چیز پیش کروں۔ تو اس کے بعد جب اس نے یہ نیک عمل اپنا کہ اے اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول تھا تو ہمیں اس مشکل وقت سے نجات دلا دے۔ اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث شریف کے مطابق یہ دعا مانگنے کے بعد ان کی غار سے وہ پتھر سرک گیا۔ گویا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر نیکی کرو گے، وہ نیکی جو اس کا حق بنتا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، وہ نیکی کرو گے تو ہم مشکلوں سے اس طرح سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ والدہ بنیادی بات جو ہے کہ ماں کا انتخاب، ظاہر ہے یہ بیٹا تو نہیں کر سکتا، لیکن ابوالاسد دولی نے کہا تھا کہ میں اپنی اولاد سے، انہوں نے کہا کہ ایک تو میں نے تمہارے پیدا ہونے کے بعد تم پر احسان کیے، تمہاری اچھی پرداخت کی، نشو و نما کی، اچھا، ایک میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تم پر احسان کیا۔ بچوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا احسان کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا۔ اور یہ خشت اول ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جو گھر کا اور ہمارا فیملی سسٹم ہے، اس میں جو والدہ ہے یہ ایک نیوکلیس ہے، یہ ایک مدار ہے جس پر وہ پورا خاندان اور گھرانہ جو ہے وہ گھومتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خدمت کے سبب پھر اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان اور آسودہ کرے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا وظیفہ کند ذہنی کا سے نجات، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیم۔ اگر کوئی بچہ کند ذہن ہو اور وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کسی کاغذ پر لکھ کر پانی میں اسے بھگوئے اور پھر اس بچے کو پلائیں، انشاءاللہ وہ جلد اس کے ذہنی طور پر وہ بیدار، اور اس کی وہ اللہ تعالیٰ جو اس کے ذہن میں جو خامی ہے اس کو دور کر دے گا، اور وہ زیادہ بہتر انداز میں تدریس اور تعلیم کے مراحل طے کرنے لگا۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ حامد نعیم ناصر جناب۔ کوئی بھی کچھ نہیں تیری طاقت کے سامنے، بے بس ہے کل جہاں تیری قدرت کے سامنے۔ کوئی بھی کچھ نہیں تیری طاقت کے سامنے، بے بس ہے کل جہاں تیری قدرت کے سامنے۔ اور بااختیار جو بھی ہے مجبور ہو گئے، بااختیار جو بھی ہے مجبور ہو گئے، بے بس ہیں سارے تیری مشیت کے سامنے، بے بس ہیں سارے تیری مشیت کے سامنے۔ کوئی بھی کچھ نہیں تیری طاقت کے سامنے۔ اور معافی کے طلبگار ہیں مولا،
معافی کے طلبگار ہیں، مولا قبول کرے، معافی کے طلبگار ہیں، مولا قبول کرے۔ جرموں کا کیا شمار ہے رحمت کے سامنے، جرموں کا کیا شمار ہے رحمت کے سامنے، کوئی بھی کچھ نہیں تیری طاقت کے سامنے۔ اور صدقے نبی کی آل کے کر دے ہمیں رہا، صدقے نبی کی آل کے کر دے ہمیں رہا، مجرم کھڑے ہیں تیری عدالت کے سامنے، مجرم کھڑے ہیں تیری عدالت کے سامنے۔